بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام تعریفیں بلا شبہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں افضل ترین مقام دنیا میں بھی عطا کیا اور آخرت میں بھی عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، یعنی ہم سب کو دنیا میں بھی ایک خاص مقام عطا کر رکھا ہے، اور آخرت میں بھی یہ مقام امت مسلمہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اسی طرح سے عطا کیا جائے گا۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی میں حجر شجر یعنی پتھروں نے، درختوں نے، اور اس کے علاوہ جمادات نے اور کچھ دیگر حیوانات نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں نبوت کی گواہی دی، اور یہ چیز ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور ہمیں اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر عظیم مرتبہ اور فضیلت والا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس شارٹ سیشن میں ہم سارے واقعات کو تو کور نہیں کر پائیں گے، لیکن صرف چند میں یہاں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں، ایک بہت مشہور قصہ ہے جو کہ آپ سب لوگوں نے بھی سن رکھا ہے، اور وہ مدینہ میں ایک تنے کا، کھجور کے تنے کا قصہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر تیار ہو گیا اور آپ نے اپنا خطبہ دینے کا مقام بدلا تو اس تنے کے رونے کی آواز آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کے اس تنے کو دلاسا دیا اور تھپ تھپایا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کو دلاسا نہ دیتا اور یہ تھپکی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا اور تم سب لوگ اس کی رونے کو سنتے رہتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق الفاظ ہیں۔ آج اس حدیث کے حوالے سے میں کچھ مزید ڈیٹیلز اسی واقعے کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور انہیں جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے قاضی ایاز نے، جو کہ 6 صدی ہجری کے بہت ہی بڑے فقیہ گزرے ہیں، چیف جسٹس تھے، قاضی القضاة تھے، اور ان کی یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اور یہ ان کی کتاب کا 19 چیپٹر ہے، جس میں سے کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، کان المسجد مسقوفا علی جذوع نخل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے جو مسجد تیار کی تھی اس کی چھت کھجور کے تنوں پر کھڑی تھی۔ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب بقوم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ قوم کو مخاطب کرتے الی جذع منہا تو اس کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے۔ فلما صنع له المنبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر کی تعمیر کر دی گئی، سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، ہم نے اس تنے کے رونے کی اس طرح آواز سنی جیسے کوئی دھاڑے مار مار کے روتا ہو، یعنی یہ کوئی چھوٹی سی ہلکی سی آواز نہیں تھی، بلکہ دھاڑے مار مار کے جیسے کہ کوئی انسان انتہائی دکھ کے ساتھ روتا ہو، ہم نے اس طرح کی آواز سنی۔ اور یہاں پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 10 کے قریب کے بار صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، ابی ابن کعب ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، انس ابن مالک ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، سہل ابن سعد ہیں، اور دیگر جو ہے وہ 10 کے قریب صحابہ کرام ہیں۔ تو انس ابن مالک اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، حتی ارتج المسجد بخوارہ، تنے کی دھاڑے مار کر رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ مسجد نبوی ہل کر رہ گئی۔
یعنی ہمیں یوں لگا کہ جیسے یہ اس تنے کی آواز اور دھاڑ کے رونے کی آواز اتنی شدید تھی کہ مسجد ایسے ہل کر رہ گئی۔ اور سہل کہتے ہیں اپنی اس حدیث میں، یعنی 10 صحابہ کرام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور جن الفاظ کا وہ اضافہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وَكَسُرَ بُكَاءُ النَّاسِ لِمَا رَأَوْا بِهِ، جب تمام مسجد میں موجود لوگوں نے تنے کی، کھجور کے تنے کی یہ تڑپ دیکھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا دکھ دیکھا اور اس کے رونے کی دھاڑے مار مار کے جو آواز آ رہی تھی جس سے مسجد ہل کر رہ گئی تھی، تو اس کے ساتھ لوگوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو یہ کچھ مزید تفصیلات ہیں جو کہ ہمیں ان احادیث میں ملتی ہیں۔ اور المطلب اور ابی ابن کعب کے روایت میں مزید الفاظ یہ ملتے ہیں، تفصیل یہ ملتی ہے حتی تصدع وانشق، لگتا تھا کہ ابھی ابھی یہ تنا پھٹ جائے گا، یعنی اس قدر شدید آواز تھی، اتنی زیادہ وہ دھاڑے مار کر تنا رو رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اور جدائی میں، کہ لگتا تھا کہ بس اب قریب ہے کہ یہ پھٹ کر رہ جائے گا۔ حتی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی ایاز اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور تنے کے پاس آئے، فوضع یدہ علیہ فسکت، تو آپ نے انتہائی شفقت کے ساتھ اپنا ہاتھ تنے پر رکھا اور تنا خاموش ہو گیا۔ تو دیکھیے کہ ایک کھجور کے درخت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تڑپ دیکھیے کہ کیا عالم ہے۔ اسی حدیث کو جب دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں تو انہوں نے ان الفاظ کا بھی ذکر کیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے پر ہاتھ رکھا اور تنا خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا ان ھذا بکا لما فقد من الذکر، یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے پاس میں اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی خطبہ بیان کرتا تھا۔ تو تنے کی جو اداسی کا باعث ہے، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور دوسرے نمبر پر اس کی پریشانی یہ تھی کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا اور اب اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے میں محروم ہو گیا ہوں۔ تو مجھے یہ فضیلت عطا تھی کہ وقت کا پیغمبر میرے ساتھ ٹیک لگاتا تھا، تو مجھے پیغمبر کی کمپنی بھی ملی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ یہ فضیلت بھی اس تنے کو حاصل تھی کہ وہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کو اپنے قریب پاتا تھا اور سنتا تھا۔ اور یہاں پر مجھے یاد آ رہی ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو وہ 300 سال تک روتے رہے، ان کے بچے بہت پریشان ہوئے اور ایک دن ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ ابا جان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ روتے روتے آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں، تو کیا آپ کو جنت کی نعمتیں یاد آتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں وہاں عرش کے ارد گرد فرشتوں کا جو طواف کرنے والے فرشتے ہیں ان کی تسبیحات سنا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ذکر سنا کرتا تھا، جس سے اب میں محروم ہو گیا ہوں تو میں اس کے یاد میں روتا رہتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور جو سکون ملتا ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اطمینان اور سکون ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کو نہ صرف ہم انسان محسوس کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات بھی اس کی گواہی بھی دیتی ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اور خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم التزمہ، اگر میں اس پر ہاتھ نہ رکھتا اور اسے تسلی نہ دیتا، لم یزل ھکذا الی یوم القیامۃ، یہ قیامت تک دھاڑے مار مار کر روتا رہتا، اور تحزنا علی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جدائی پر غم میں، اللہ رب العزت کے رسول کی جدائی کے غم میں۔ فأمر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں ایک نئی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فدفن تحت المنبر، تو اس تنے کو وہاں سے اکاڑ کے آپ کے منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا تاکہ ایک دفعہ پھر اس کو آپ کی کمپنی مل سکے اور وہ آپ کے قریب ہو جائے۔ اسی طرح سے بعض اور روایات میں ان الفاظ کا اضافہ ملتا ہے فدفنت تحت منبرہ او جعلت فی السقف، غالباً آپ کے منبر کے نیچے اس تنے کو دفن کر دیا گیا، یا آپ کے سر کے اوپر جو چھت کا حصہ آتا تھا
اس کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی اس پر اختلاف ہے۔ ابی ابن کعب کی حدیث میں اسی واقعے کے حوالے سے ان الفاظ کا اضافہ ملتا ہے، فَكَانَ إِذَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى إِلَيْهِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ چونکہ یا تو وہ آپ کے ممبر کے نیچے دفن کیا گیا تھا یا آپ کے سر پہ جو چھت کا حصہ تھا اس کا حصہ بنا دیا گیا، تو آپ اسی جگہ پر نماز پڑھا کرتے۔ فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ، جب اس مسجد کو ایک دفعہ ڈیمولش کیا گیا تعمیر نو کے غرض سے، اخذہ ابی، تو ابی ابن کعب اس تنے کو نکال کر لے گئے، یعنی پھر اس کو محفوظ کر لیا۔ فکان عندہ الی ان اکلتہ الارض وعاد رفاتا، ایک روایت کے مطابق یہ تنا ان کی کسٹڈی میں رہا یہاں تک کہ اسے زمین نے کھا لیا اور وہ بالکل نرم ہو کے ختم ہو گیا۔ جبکہ اسفرائینی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ الی نفسہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کو اپنے پاس بلایا، فجاء یخرق الارض، تو وہ زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس پہنچ گیا، فالتزمہ، پھر آپ نے اس کو تسلی دی، ثم امرہ فعاد الی مکانہ، پھر اس کو حکم دیا اور وہ اپنی جگہ پر واپس لوٹ گیا۔ بریدہ اس حدیث میں اتنے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو ایک آپشن دی، یعنی اس کو چوائس دی، اس کھجور کے تنے کو یہ اختیار دیا کہ میں تمہیں دو چیزیں دیتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو آپ اختیار کر لیجئے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کھجور کے تنے کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان شئت اردک الی الحائط الذی کنت فیہ، اگر تم چاہو اے کھجور کے تنے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس دیوار میں واپس لوٹا دوں جس میں تم تھے، فیہ تنبت لک عروقک، وہیں پر تمہارے پتے اللہ کے حکم سے اور شاخیں دوبارہ نکل آئیں گی۔ تو وہ جو کھجور کا تنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا اور جس کے رونے کی دھاڑ سے لگا کہ مسجد نبوی ہل گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ ایک اور حدیث میں یہ جو کبار صحابہ کرام 10 ہیں، ان کی حدیث کے الفاظ جب اکٹھا کریں تو اس سارے واقعے کی مزید تفصیلات پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم کہو تو میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ جس جگہ پر تم تھے وہیں تمہیں دوبارہ نصب کر دیا جائے اور وہاں تمہاری شاخیں اور پتے دوبارہ نکل آئیں تاکہ تم اپنے درخت کی شکل پہ واپس چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ درخت کو کاٹا گیا، پھر اس کے تنے کو مسجد نبوی کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ وَيَكْمُلُ خَلْقُكَ، اور تمہاری پرانی پیدائش واپس لوٹ آئے۔ وَيُجَدَّدُ لَكَ خُوصٌ وَثَمْرَةٌ، اور تمہارے اوپر دوبارہ کھجور کے پھل اسی طرح سے آنے لگیں۔ وَإِن شِئْتَ، دوسری آپشن یہ ہے، اغرسک فی الجنت، میں تمہیں جنت میں اگا دیتا ہوں۔ یہ اس کھجور کے تنے کے حوالے سے مزید تفصیلات جو قاضی ایاز اپنی کتاب میں اکٹھی کرتے ہیں وہ یہ ہیں، وَإِن شِئْتَ اغرسک فی الجنت، دوسری جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دیتا ہوں، فَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِن ثَمَرَكَ، وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی تمہارے پھل کو کھائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ ثُمَّ أَصْغَى لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے کی طرف اپنے کان کیے، گویا اس کے بات سن رہے ہیں، يَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ، تو وہ کیا کہہ رہا تھا سنیے۔ فقال، روایت میں آتا ہے کہ تنے نے کہا، بل تغرسنی فی الجنت، میں اس بات پر خوش ہوں کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیجئے، فیأکل منی اولیاء اللہ، وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی مجھ سے کھائیں گے، وَأَكُونُ فِي مَكَانٍ لَا أَبْلَى فِيهِ، اور میں ایسی جگہ پہنچ جاؤں گا جنت میں جہاں مجھ پر دوبارہ فنا نہیں آئے گا۔ فَسَمِعَهُ مَنْ يَلِيهِ، اور تنے کی اس بات کو روایت میں ابی ابن کعب اور دیگر 4 صحابہ کرام کے الفاظ ہیں کہ پھر اس تنے کے اس جواب کو ان لوگوں نے سنا جو اس وقت تنے کے قریب تھے، یعنی گویا سرگوشیوں کی حالت میں تنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد فعلت، میں نے ایسا ہی کیا۔ تنے کو خوشخبری سنا دی کہ تم نے جنت آپٹ کی تھی، میں نے تمہیں دنیا کی زندگی کی بھی آپشن دی، جنت کی بھی دی، تم نے جنت آپٹ کی تھی، میں نے کر دیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اختار دار البقاء علی دار الفناء، اس تنے نے، اس کھجور کے درخت کے تنے نے بقا کے گھر کو فنا کے گھر پہ ترجیح دی۔
تو یہ ہے وہ سارا واقعہ جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سنتے ہیں، اور اس کی مزید تفصیلات کہ کس طرح وہ تنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو پڑا، اور کس طرح اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ لگتا تھا جیسے کوئی دھاڑ رہا ہو، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی اس کے رونے کی آواز سے ہل کر رہ گئی۔ یعنی وہ اتنا کلیئر معجزہ تھا اور اتنی کلیئر محبت تھی ایک کھجور کے درخت کے تنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ سچی بات ہے کہ ہماری محبت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کی تصدیق، اور ایک معجزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کو بھی دکھا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی واقعہ معمولی نہیں تھا کہ اس کا ذکر یا تذکرہ دور دور تک نہ ہو، ایسے واقعات دور دور تک ان کا ذکر چلا جاتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جسے تقریباً 10 کے بار صحابہ روایت کرتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور اس کی گواہی دی ہے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے جان اشیاء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہیں۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جیسے کہ درخت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بے جان ہے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہیں، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہیں اور آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے۔ تنا اس لیے رویا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت سے محروم ہو گیا، گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہاں سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ درخت بے جان ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو پڑا، تو ہم انسانوں کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اس سے کہیں اگلے درجے پر ہونا چاہیے۔ یہ تو جمادات کی محبت ہے اور نباتات کی محبت ہے اور حیوانات کی محبت ہے، تو ہماری محبت تو اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم انسان شعور کے زیادہ بڑے لیول پر باقی مخلوقات کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اور پھر اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تنا اس لیے رویا کہ وہ خطبہ رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی محروم ہوا اور وقت کے پیغمبر کی کمپنی سے بھی محروم ہو گیا، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آپ نے اس تنے کے ساتھ بھی اس رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کیا جس رحمت اور شفقت کا مظاہرہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، حتیٰ کہ کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ بھی آپ نے انتہائی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا، اس سے وجہ دریافت کی اور اس کو مطمئن کیا، اور جیسے اس کی خوشی تھی اس کی خوشی کا خیال رکھا۔ اور علماء کرام کی مجلس سے محرومی پر غمگین ہونا ایمان کی علامت ہے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے اپنے دین کو تازہ کرتے ہیں، اپنے فیت کو گرو کرتے ہیں، اگر ہمیں ان کی کمپنی میسر نہ رہے تو اس پر غمگین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں ایمان زندہ ہے، ایمان کا نور ابھی زندہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذکر سے نہ صرف انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، بلکہ ذکر سے اس کائنات کی کل مخلوقات اطمینان پاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اس زمین اور آسمان میں اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو نہ صرف ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون اور اطمینان ملتا ہے، بلکہ اس کائنات کی کل مخلوقات کا اطمینان اور سکون اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی تنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم ہوتا ہے، ذکر سے محروم ہوتا ہے جو وہ خطبے کی شکل میں سنا کرتا تھا، تو اس کے بعد وہ رو پڑا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ پھر اسی طرح سے اہل ایمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان مخلوقات سے زیادہ بڑھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے شعور کے سب سے اعلیٰ درجے پہ رکھا ہے۔ حیوانات شعور میں انسانوں کے بعد آتے ہیں،
جمادات شعور میں انسانوں کے بعد آتے ہیں، تو ہماری جو محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر ذی روح بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سب پر ظاہر ہوئی اور پتہ چلا کہ حتیٰ کہ درخت بھی آپ کی جدائی پر بے چین ہو گئے تھے اور تڑپنے لگے تھے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذکر سے دوری نقصان دہ ہے۔ اگر ہم ایمان والے حلقوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، تو یہ ذکر سے محرومی ہے اور یہ نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درخت کا تنا اس پر رویا اور اتنا شدید رویا کہ اس کی دھاڑنے کی آواز سے لگتا تھا کہ پوری مسجد ہل کر رہ گئی ہے۔ یعنی وہ دھاڑ دھاڑ کے روتا تھا یا دھاڑے مار کے روتا تھا، حالانکہ ابھی اس کا شعور کا وہ لیول نہیں ہے جو میرا اور آپ کا ہے۔ اہل ایمان کو ذکر کی محفلوں سے جڑ کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، تاکہ تنے کی طرح ذکر کی محرومی پر رونا نہ پڑے۔ اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے ہمیں جو کوششیں کرنی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر کی محفلوں کے ساتھ ہم جڑ کر رہیں۔ اس طرح کے معجزات سے صحابہ کرام کے ایمان کو مزید مضبوطی ملی اور اس واقعے نے صحابہ کرام کا ایمان بھی بڑھایا اور آج یہ واقعے ہمارے ایمان بڑھانے کا بھی سبب ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی زندگی میں دکھا دیا کہ اس کائنات کی مخلوقات کسی شخص کے نیک یا برا ہونے کی گواہی دیتی ہیں اور آخرت میں تو دیں گی۔ جن چیزوں نے آخرت میں گواہی دینی ہے ان میں زمین بھی ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اور یہ زمین بتائے گی جب ہمارے زبان کو سیل کر دیا جائے گا، ہمارے اعضاء بھی بولیں گے اور گواہی دیں گے، ہماری انگلیاں گواہی دیں گی، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، زمین گواہی دے گی، ہمارے گھروں کے در و دیوار گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ زمین کے جس حصے پر گناہ کا ارتکاب ہوا ہے توبہ کر کے اس حصے پہ نیکی کی جائے تاکہ گناہ کے اثرات وہاں سے مٹ جائیں، کیونکہ اس زمین نے گواہی دینی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں بے جان چیزوں کی گواہی کا جو ذکر آیا ہے اس کا ایک منظر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیا کہ ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ گواہی دے رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اشیاء کو برکت ملتی ہے، آپ کے ذکر سے ہمیں برکت ملتی ہے، آپ پر درود بھیجنے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے چھونے پر درخت کے تنے کی بے قراری ختم ہوئی اور وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان بے قرار ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو جا کے چھوا تو اس سے اس کی اس بے قراری کا خاتمہ ہوا اور اس کو سکون ملا۔ آج بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے اجر و ثواب ہیں جو کہ 44 کے قریب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی دکھ میں مبتلا ہو جائیں تو کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دکھ ختم کر دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اور جو آپ کا ذکر ہے اور جو آپ پر درود بھیجنا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات کو سکون عطا ہوتا ہے، ان کی بے قراری ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی نبوت کی نشانیوں کو کائنات میں پھیلا دیا ہے تاکہ ہم لوگ ایمان لائیں اور اس سے عبرت پکڑیں، اور انسان کو ذکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محرومی پر تنے کی طرح رونا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم کبھی بھی ذکر الہی سے غافل نہ رہیں۔ تو یہ ہے وہ پہلا واقعہ کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک جو کھجور کا تنا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا، عقیدت رکھتا تھا، اور آپ کے فراق پر اس نے کس طرح بے قراری کا اظہار کیا، اور صحابہ کرام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل اور اب ہم سب کے سامنے بھی آ گئی۔ آئیے ذرا اگلی دلیل کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے اگلی دلیل یہ ہے، اور یہ بھی تقریباً 20 کے قریب ہمارے کبار صحابہ کرام اس کو روایت کرتے ہیں، جن کو قاضی ایاز نے اپنی اس کتاب میں اکٹھا کیا ہے، اور وہ ہے کھانے کی تسبیح۔ یہ جو کھانا ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ روایات شیئر کروں گی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سن کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم نے کھانے کی تسبیح سنی،
کھانا باقاعدہ تسبیح بیان کر رہا تھا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لقد كنا نسبع تسبیح الطعام وهو یؤکل، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ہم نے کھانے کو تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ اور اس کو ریلیٹ کر لیجئے اسی آیت کے ساتھ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی اس زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نمل کی تسبیح، چونٹیوں کی تسبیح سن لی تھی، ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن اللہ نے ان کو وہ علم دیا تھا۔ اور ہدہد کا دین اور توحید پر ایمان لانے کا واقعہ بھی پورا قرآن کریم میں درج ہے۔ تو اس میں ایڈ کر لیجئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے اس کھانے سے تسبیح کی آواز سنی، حالانکہ وہ کھایا جا رہا تھا۔ ایک اور روایت اسی حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنا نأکل مع رسول اللہ الطعام، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَهُ، اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم کھانے سے تسبیحات کی آوازیں سن رہے تھے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے ایک اور اس کائنات کی گواہی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ بھی ہے کہ کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنائی دیتی تھی، اور بے جان چیزیں بھی جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں اس کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق یہ مخلوقات بے جان نہیں ہیں، سائنس ان کو بے جان کہتی ہے۔ اس سے پھر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اس طرح کے مشاہدات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید مضبوط ہوتا تھا۔ اس سے اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں اور ٹھنڈی ہو جا، تو اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، حالانکہ عمومی حالات میں آگ کا کام اللہ کے حکم سے جلانا ہے۔ کھانے کی برکت کے بارے میں ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں برکت اور روحانی کیفیت کا نزول ہوتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آج ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہماری پرسنل چوائس ہے کہ ہم کھانے کے روحانی فوائد سے مستفید ہوتے ہیں کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کھانے میں برکت بڑھ جاتی ہے جس کے کھانے والے زیادہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شکایت کی کہ ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بڑا برکت والا ہوتا ہے، تھوڑا سا کھانا کئی افراد کے لیے پورا ہو جاتا ہے، جب ہم خود اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو ہماری اور حالت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل کر کھایا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ اسی طرح سے زیادہ کھانے والے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ اس کھانے کو کھانے والے زیادہ لوگ ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنا کھانا اپنی گھریلو ملازمہ کے ساتھ شیئر کر دیا، سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ شیئر کر دیا، یا ڈرائیور کے ساتھ یا غریبوں کے ساتھ، تو اس کھانے میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح سے کھانے کی برکت آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کھانے کی برکت جاتی رہتی ہے۔ تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کے ہمیں اپنے کھانے کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ کھانے کی برکت اور اس کی روحانی کیفیت سے بھی ہم مستفید ہو سکیں۔ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس واقعے کو سنا اور بیان کیا، اور تقریباً 20 کے قریب یہ متواتر احادیث ہیں جس سے امت کو علم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دلیل بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مومن کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کھانے کا ظاہر یہ ہے کہ ہم کھانے سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور باطن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے وہ کھانا ہمارے جسم کو روحانی فوائد بھی پہنچا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے غیبی امور پر ایمان، ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو کھانا بھی ہر چیز میں شامل ہے۔
کھانے کے آداب، کھانے کو محض دنیاوی ضرورت نہ سمجھا جائے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور شامل ہونا چاہیے۔ برکت والے کھانے کی پہچان، جو کھانا ذکر کے ساتھ ہو اس میں برکت ہوتی ہے، اس سے ہمیں برکت والے کھانے کی پہچان ہوتی ہے۔ امت کی ہدایت، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم سب کی ہدایت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ذکر کی آواز غیر مرئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ ان دیکھی قسم کی کوئی چیز بھی سنائی دی جا سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم سارا دن گھر میں کام شام کر رہے ہیں، چونٹیاں تو ہمارے ارد گرد پھرتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں تو کبھی ان کی آواز سنائی نہیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کوالٹی عطا کی تھی کہ وہ ان کی باتوں کو سمجھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چیزیں ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی یا نہیں سنائی دے رہی ہوتی وہ بھی محسوس ہو جاتی ہیں، اور یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں کے طور پر سنوا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جیسے سیلاب کے دن چل رہے ہیں اور ہم کلاؤڈ برسٹ کا فنومنا دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ اپنے بندوں پر آسمان سے اچانک اتنا پانی گرا دے کہ وہ تباہ ہو کر رہ جائیں۔ اور ہم جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ پانی کے عذاب اور سیلاب پہ ختم ہوئی تھی، تو زمین بھی پانی نکالنا شروع کر دے اور آسمان بھی پانی اتنا تیزی کے ساتھ گرانا شروع کر دے، اور یہ سب ہمارے ایمان میں اضافے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین میں اضافہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ وہ جب اپنی کسی بھی مخلوق کو حکم دے وہ اس سے کوئی کام لینا چاہے لے سکتا ہے۔ پھر ہمارے لیے اس حدیث میں سبق ہے کہ کھانے سمیت ہر کام کی اگر ہم روحانیت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیشہ ہر کام کا آغاز ہمیں اللہ رب العزت کے نام سے کرنا چاہیے، تاکہ اس کام کی روحانیت کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ ہے جی ایک اور حدیث کہ جس سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی نبوت کے بارے میں اس کائنات کی ایک اور مخلوق نے جو کہ کھانا ہے اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں علم ہوا۔ اب اس کے بعد تیسری حدیث میں یہاں پر آپ سے شیئر کروں گی کنکریوں کی تسبیح، یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں روایات میں آتا ہے، اور یہاں ایک روایت صرف میں آپ سے شیئر کروں گی۔ انس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ پتھر بھرے، فسبحنا فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پتھروں نے جو ہے وہ تسبیح بیان کرنا شروع کر دی، حتی سمعنا التسبیح، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں جو پتھر تھے، کنکریاں تھیں، ان کی تسبیح کو بہت کلیئرلی سنا۔ ثم پھر صبہن فی ید ابی بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ڈالے، تو ہم ان کی تسبیحات کو اسی طرح سنتے رہے۔ ثم فی ایدینا، پھر آپ نے وہ پتھر ہمیں پکڑائے، فما سبحنا، تو ہمیں ان کی تسبیح کی آواز سنائی نہیں دی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جتنی دیر تھے وہ پتھر تسبیح بیان کرتے رہے، اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑائے تو ان کے ہاتھ میں بھی وہ پتھر تسبیح بیان کرتے رہے، اور انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ پتھر حضرت ابو بکر نے ہمیں پکڑائے تو اس کے بعد ہم نے اس کی تسبیح کی آواز نہیں سنی۔ اب یہ جو کنکریوں کی تسبیح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک اور دلیل ہے، اس کائنات کی ایک اور مخلوق کی گواہی ہے کہ آپ واقعی اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جمادات آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسبیح بیان کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے اور عظمت کے بارے میں ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس طرح کے معجزات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی یہاں پر نمایاں ہوتی ہے کہ وہ جسے چاہے زبان حال یا زبان قال سے تسبیح کی توفیق دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض انسانوں کو کبھی بھی تسبیح کی توفیق نہ ملتی ہو، اور ان سے وہ پتھر بہتر ہیں جو کہ تسبیح کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی کنکریاں تسبیح کرتی رہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں ڈالی اور اسی طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تسبیح کرتے رہے۔ یہ معجزہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے،
اور اہل ایمان کا ایمان بڑھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک مقصد تھا اور آج بھی مقصد ہے۔ اور اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ غیر ذی روح مخلوقات کی تسبیح قرآن کریم کی اس آیت کی تصدیق ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز سبحان اللہ بھی کہتی ہے اور الحمدللہ بھی کہتی ہے۔ اور پھر یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقی قوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس معجزے کو براہ راست سن کر نقل کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی سماعت روحانی قوت مضبوط تھی۔ ہر کسی کی روحانی قوت مضبوط نہیں ہوتی، یہ بات بہت اہم ہے۔ یعنی وہ تسبیحات جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی بول رہی تھیں وہ کنکریاں ان تسبیحات کو، اور جب اگلے صحابی کے ہاتھ میں ڈالی گئیں تو ان کا بولنا بند ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کی سماعت روحانی قوت مضبوط تھی، وہ غیر معمولی چیزوں کو بھی اللہ کے حکم سے سن لیتے تھے۔ یہ عطا ہر کسی کو نہیں دی جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ یہ معجزہ ہمیں ایمان دلاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے ہم اس کو نہ بھی سن سکیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مقام ملا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اس معجزے کے وارث بنے، اس کے بعد کوئی اور صحابی اس معجزے کا وارث نہ بن سکا۔ تو یہ ہے تیسری حدیث۔ آئیے ذرا چوتھی حدیث دیکھتے ہیں جو کہ ہماری آج کی آخری حدیث ہے، اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ دو روایات صرف شیئر کروں گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ پتھر کی گواہی ہے، کننا بمکہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، فخرج الی بعض نواحیہا، تو ہم ان کے ساتھ مکہ کے بعض علاقوں کی طرف نکلے، فمستقبلہ شجرۃ، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جس درخت کے سامنے سے آپ گزرتے، ولا جبل، اور جس پہاڑ کے پاس سے، الا قال لہ، مگر وہ آپ کو کہنے لگتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، یعنی وہ آپ کو سلام کرتا۔ ایک اور روایت یہاں پر آپ سے شیئر کروں گی۔ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاعرف حجرا بمکہ، میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں، کان یسلم علیہ، وہ نبوت سے پہلے بھی مجھ پر سلام کرتا تھا، انہ، اور وہ آج بھی مجھے سلام کرتا ہے۔ یعنی جب ابھی آپ کی بعثت نہیں بھی ہوئی تھی وہ تب بھی آپ کو سلام کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پتھر بھی انسانوں کی طرح مختلف طبیعت کے مالک ہیں، کچھ کے اندر اتنی روحانیت ہے کہ انہیں بہت جلد پتہ چل گیا کہ عنقریب یہ پیغمبر بننے والا ہے، اور کچھ پتھروں کو پیغمبر بننے کے بعد آپ کی روحانی اثرات کا جو ہے وہ اندازہ ہوا۔ تو یہ دو روایتوں میں توفیق علماء کرام اس طرح سے کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما استقبلنی جبریل علیہ السلام بالرسالۃ، جب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اور رسالت لے کر میرے پاس آئے، جعلت لا امر بحجر، اس کے بعد جب میں واپس گھر آ رہا تھا تو میں جس پتھر کے پاس سے گزرتا، ولا شجرہ، اور جس درخت کے پاس سے گزرتا، الا قال، مگر وہ کہتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ تو یہ تین روایات یہاں پر قاضی ایاز کے حوالے سے میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جس کو کہ ہم کہتے ہیں پتھر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتھر جیسی بے جان مخلوق نے بھی آپ کے مقام کو پہچان لیا، آپ کے مرتبے کو پہچان لیا، اور اگر ہم آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے تو پھر یہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے۔ اور وہ آپ کو سلام بھی کرتے تھے۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلام اور درود بھیجیں، اور جمعہ کا دن تو ہے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا دن۔ جمعہ کی عبادتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ کیوں؟ اس کا جواب ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام فضیلتیں بشمول جمعے کا دن اور اس کی فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو ان کا حق یہ ہے کہ اس روز
ہم کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ تو اس کائنات کی دیگر مخلوقات بھی ذکر کر رہی ہیں۔ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے انبیاء کی عظمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کے آثار کو کل مخلوقات پر ظاہر کیا، اور کل مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں سوائے انسان کے۔ کل مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں سوائے انسان کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت کی قوت کے برسوں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو پہچانتے تھے۔ مدینہ جانے کے بعد کافی عرصے تک آپ مکہ نہیں آئے، لیکن جب واپس آئے تو آپ نے اس پتھر کو پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا اور بعثت سے پہلے ہی کرتا تھا، اور اب بھی یہ مجھے سلام کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ ہمارا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ چاہے تو بے جان چیزیں بھی انسانوں سے بات کر سکتی ہیں، اور یہ قیامت والے دن بات کریں گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے معاذ، ہر حجر اور شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گی۔ تو آپ جس درخت کے آپ کی اسٹریٹ میں جتنے درخت ہیں، واک کرتے ہوئے ہر درخت کے پاس روک روک کے ذکر کریں، کیونکہ آپ نے زیادہ سے زیادہ گواہیاں اپنی فیور میں اکٹھی کرنی ہیں۔ میں یہاں اپنے استاد کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو کہ میرے روحانی استاد بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں دن کی 5 نمازیں 5 مختلف مسجدوں میں پڑھتا ہوں، اور ایک ہفتے میری وہ 5 مسجدیں ہوتی ہیں، تاکہ ان پورے ہفتوں میں زمین کے اوپر جب میرے قدم پڑیں گے تو وہ زمین کے مختلف حصے میری گواہی دیں گے۔ تو فجر کی نماز میں فلاں مسجد میں پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز وہاں پڑھتا ہوں، عصر وہاں پڑھتا ہوں، مغرب وہاں پڑھتا ہوں، اور عشاء اور پھر میں ایک ہفتے بعد اپنی 5 مسجدیں بدل ڈالتا ہوں، پھر میں اور جگہ پہ وہاں میری واک بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں واک کے لیے اسپیشل وقت نہیں نکالتا۔ آج کل میں ظہر کی نماز اتنی دور کی مسجد میں یا عصر کی نماز اتنی دور کی مسجد میں پڑھنے جاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ چل کے جانے میں اور آدھا گھنٹہ چل کے واپس آنے میں گھر میں لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بچوں، اس کی وجہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میں اس زمین کی زیادہ سے زیادہ گواہیاں اکٹھی کر جاؤں۔ تو یہ ہیں وہ بے جان مخلوق جن کو ہم بے جان مخلوق سمجھ کے شاید کبھی ہٹ کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی کر دیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ پتھر ملا تو ٹھوکر مار کے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ، تو اس کائنات کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق کائنڈنس کا تعلق ہے، وہ تعلق اللہ تعالیٰ کی یاد کا تعلق ہے، اور ہمارے اور ان کے سب کے اللہ اور پیغمبر ایک ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ بھی کمیونٹیز ہیں۔ پتھر بھی ایک کمیونٹی ہے، چونٹی بھی ایک کمیونٹی ہے، شجر بھی ایک کمیونٹی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ، ہر حجر اور شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یہ قیامت والے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گی۔ اللہ رب العزت کے قدرت کی اس میں نشانی بھی ہے۔ ذکر اور سلام کی فضیلت اور مرتبے کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کو بھی یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ صحابہ کرام اور ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہیں یہ واقعات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس کائنات کا دیکھیے۔ جس سے اللہ محبت کرے اس سے پوری کائنات محبت کرنے لگتی ہے۔ ہم کائنات کی محبت پانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیجئے، یہ کل کائنات آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ کیا انسان، کیا درخت، کیا پتھر، ہر چیز آپ کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کر دے گی۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کل مخلوقات کی محبت کا اظہار بھی ہمیں یہاں نظر آتا ہے ان واقعات میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے تاریخی شواہد کہ مکہ کے ماحول میں بھی آپ کی نبوت کے آثار پائے جاتے تھے۔ انسانوں کے دل اتنے سخت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، لیکن فطرت کا دل اتنا نرم تھا کہ پتھر اس وقت بھی آپ کو سلام کرتے تھے جب ابو جہل آپ کا دشمن تھا۔ تو بعض اوقات انسانوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، یعنی پتھر اتنے اچھے تھے کہ اتنے اس وقت انسان اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے، اور پتھر آپ کو اس وقت بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں، سیلف ایویلیویشن کریں کہ کہیں ہمارے بھی اپنے دین اور اپنے پیغمبر کے حوالے سے دل سخت تو نہیں ہو چکے، اور ہم پر کہیں قیامت والے دن یہ پتھر سبقت نہ لے جائیں۔ یہ درخت کا تنا اگر مجھ پہ سبقت لے جاتا ہے
اور یہ کھانا اگر ہم پہ سبقت لے جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا شرمندگی کا مقام کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سے کہیں زیادہ تھی۔ ایمان بالغیب کا علم بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، اور پھر پتھروں کا ذکر کہ خدا کے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی وہ عالمگیر تھی، یعنی کل دنیا کے لیے تھی، گلوبل تھی، اور کل مخلوقات کے لیے تھی۔ آپ کو پتھر بھی پہچانتے تھے، آپ کو درخت بھی پہچانتے تھے، آپ کی عظمت کو اس کائنات کی کل مخلوقات پہچانتی تھی۔ تو اللہ رب العزت کے اس دعا کے ساتھ آج کے سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ سے محبت جو ہے اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کو اپنے ماحول میں زندہ کریں اور آپ کی سنتوں کو ہم آگے مزید پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔